ابھی بھی وہی حالات ہیں. حق کا لفظ بولیں گے تو جان گردن اتار دی جائے گی. ابھی بھی وہی حالات ہیں. اس لیے ہمیں پتا ہے کتنا سینسٹیو لفظ ہے. ایسے کیجولی فیشن نہیں کرتے ہوتے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل رہیں. کہیں پہ بھی حق اور باطل کی لڑائی میں پاکستان انوالو نہیں ہے. بتاؤں 35 جگہ پہ لڑائی چل رہی ہے, محاورتن نہیں بتا رہا ہوں, لٹرلی پوری دنیا میں. کہاں پہ میں نے نیوٹرل نہیں رہے ہم دنیا میں؟ بتاؤ کہاں کہاں میں ظلم ہو رہا ہے. پاکستان نے کیوں نہیں انوالومنٹ شو کی؟ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل ہے ہم وہاں پہ. میں کسی پولیٹیشین کی اس لیے ریکگنیشن نہیں دیتا اور تعریف نہیں کرتا بلیٹنٹ کہ بچے سمجھیں گے ہاں پھر ٹھیک ہے ساحل صاحب آپ میرا بھی ذمہ آئے گا اس کی ڈیموکریسی کی طرف جانے کا. کیا مطلب مجھ سے ہی پوچھو گے کہ تو نے بھی انفلوئنس کیا تھا. میں نے کہا ہر لفظ سائیکالوجی بناتا ہے. میں اس سائیکالوجی کو بہت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. اچھا سر, ابھی آپ کمبائن ایفرٹس کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں, رائٹ؟ اور یوتھ کی ایک بڑی ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں. یوتھ کی ایک بڑی مطلب یوتھ کی ایک بڑی تعداد ان کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ہی از دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جو پاور کی نہیں بلکہ اصل معنوں میں حق اور باطل کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان پر بھی صرف تنقید ہی کرتے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ دونوں کا جب سیم مینڈیٹ ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے اور ایک کمبائن ایفرٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگوں نے الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور حق اور باطل کی لڑائی میں تو کوئی تیسرا راستہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ ان کو اپروچ نہیں کرتے؟ اور کیوں آپ آپ کو ان سے مسئلہ کیا ہے وہ آپ کائنڈلی بتا دیجئے, کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتا. ایک نیا نیریٹو بلڈ جو ہو رہا ہے نا, یہ 1400 سال پہلے کا نیریٹو ہے. ایکچولی یہ آدم علیہ السلام سے نیریٹو آ رہا ہے کہ حق اور باطل کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. قرآن پاک نے بھی ایسے ہی کہا. آج کل یہ جو ریاست مدینہ کے بعد یہ والا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں آپ نیوٹرل نہیں رہیں گے. دس واز سم تھنگ وچ وی آل ایز مسلمس بلیو. ہم بچپن سے ہمیں پیدائش میں ہمارے خمیر میں یہ فلسفہ ڈالا جاتا ہے کہ یا حق ہیں یا آپ باطل ہیں. میں آپ کو بس 2 سطح پہ اس کا آنسر کر دوں, پوری بات سن لیجئے گا. میں نے آپ سے پھر کہا جملے کے یا اس میرے اس پیرائے کے آدھے حصے پہ اپنا فلسفہ مت مرتب کیجیے گا. بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے. بہت ہی اچھا ہوا کہ یہ بات شروع میں ہی ہو گئی. مسلمان کی آئیڈینٹی, مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ آسان کر کے بتا دیتا ہوں, زیادہ بڑی راکٹ سائنس میں نہیں جاؤں گا. مسلم آئیڈینٹی ہوتی ہے جب ایک شخص, مرد ہو یا عورت ہو, کسی بھی لفظ, ہر لفظ ایک سائیکالوجی بناتا ہے. ہر لفظ, اتنی طاقت ہے لفظ میں, ہر لفظ ایک سائیکالوجی بناتا ہے اور سائیکالوجی آپ کا بیہیویئر بناتی ہے, کیریکٹر بناتی ہے. یہ رول یاد رکھیے گا بس, جس کی وجہ سے میں نا تڑپ جاتا ہوں کہ کیجولی مت بول دیا کریں الفاظ. مسلمان, میں ایک بار پھر بتا دوں, ہر بولا گیا, لکھا گیا, پڑھا گیا لفظ ایک نفسیات کی, کیمسٹری کی کوشچن بناتا ہے. میں کچھ بھی بول رہا ہوں, جس طریقے سے بول رہا ہوں, جو الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں, آپ کی کیمسٹری چینج ہو رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا, اتنی طاقت ہے کہ انسان کو دوسرے کے اوپر. اس لیے نبیوں کو یہ کام دیا گیا. نبی بھی رائٹر ہو سکتے تھے, نبی بھی کسی اور طریقے سے میسجنگ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بیہیویئر دیکھ کے بھی چینج کر سکتے تھے, نہیں مگر الفاظ کے تھرو. اقرا یاد رکھیے گا کہ بولو, پڑھو, تمہیں پتہ چلے کتنا بڑا گفٹ ہے انسانوں کو, کس طریقے سے ہم نے کنیکٹ کیا آپس میں. یہ بات انسٹرومنٹ کے طور پر رکھیں اپنے پاس, تب آپ کو پتہ چلے انفلوئنسنگ کتنا بڑا کام ہے, دعویٰ کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا سوال ہو جائے گا غلط بات کی دعوت دے دی تو, یا غلط طریقے سے دے دی تو. مسلمان جو ہے نا, وہ کسی بھی لفظ جو بولا گیا, لکھا گیا, پڑھا گیا, کسی بھی لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اس کا مطلب, مسلم آئیڈینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان تمام تر الفاظ کی ڈیفینیشن قرآن سے لیتا ہے. قرآن پاک کا لفظ ہے, قرآن کریم کا لفظ ہے حق. حق کیا ہے اللہ بتائیں گے نا, قرآن پاک سے ڈیفینیشن ہوگا. باقی کے جتنے بھی ٹرینڈ لوگ ہیں نا, یہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو, جتنے بھی جن لوگوں کی قرآن پہ ٹریننگ نہیں ہوئی بچپن سے, یاد رکھیے گا, وہ لیتے ہیں کرنٹ پوسٹ ماڈرنسٹک فلسفی میں جو لوکلائز کلسٹر کا مطلب ہوتا ہے حق, وہ وہاں سے حق لیتے ہیں. یہ حق کا لفظ تو خیر پاکستان کی
مولویوں سے لیا گیا. بیسکلی یہ جملہ تو حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہونا. دس از ناٹ واٹ the European philosophers say, right? You know, they use certain different terminologies. It's okay. مطلب ان کا یہی ہوتا ہے. بارہ ہم جو مطلب لیتے ہیں وہ ویبسٹرز ڈکشنری سے نہیں لیتے کہ حق اور باطل کیا ہے. ٹونی بلیئر نے یہی جملہ بول کے عراق میں 32 لاکھ مسلمان بچے مار دیے تھے. ٹونی بلیئر کا بھی یہی جملہ ہے, یاد رکھیے گا. میں ابھی عمران خان کو ٹونی بلیئر سے نہیں کمپیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے اور کیوں میں کہتا ہوں کہ کیجول نہیں لینا ان چیزوں کو. لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے, ورنہ میری بات سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور نفسیات میں عمران خان نے کو جس نے بھی ہیرو مانا ہوا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. I like the guy. I actually like the guy. I see a big difference between all of the rest of the people and this man. But philosophy کے اوپر میں کسی بھی انسان کو, میں اپنے سگے باپ کو بھی قربان کر دوں گا. فلسفہ میں اللہ سے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, جب یہ لوگ کہتے ہیں نا حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل رہنے والا بھی باطل کے ساتھ ہے, تو ٹھیک ہے. آپ 3 سال آپ ہی کے جملے کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں اپنی ڈیفینیشن کے اوپر. میرے پاس حق کا مطلب اللہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب 3 سال حق اور باطل کی دنیا میں لڑائیاں دیکھ رہے تھے تو اوئیگر مسلمس کے لیے آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے تھے؟ وہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے. ایک دفعہ بھی ہوا ہے عافیہ صدیقی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایسے کرنا شروع کر دیا تھا. نیوٹرل کیوں ہو گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ آپ سوچیں تو صحیح. جب میں آپ کو 15 اور مثالیں دوں گا مگر وقت نہیں ہے. آپ تمام پاکستانی تھنکنگ یوز کو پتہ ہے کہ حق اور باطل کے اوپر آ کے نا ان لوگوں نے جس پیڈسٹل کے اوپر, جس کو یہ پاور کہتے ہیں, جس کو کرسی کہتے ہیں, وہاں پہ کرسی, ان کی کرسی کو اس ڈیفینیشن پہ مینٹین کرنا پڑتا ہے جو یورپین ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے. وہ اللہ کی ڈیفینیشن پہ نہیں حق کو کہتے. آپ ان سے پوچھیں نا اکیلے میں بیٹھ کے, خان صاحب سے بھی, کہ اوئیگر مسلمس کے لیے آپ نے بلیٹنٹلی کوئی ایفرٹ کیوں ہی نہیں کی؟ بولا ہی نہیں. خیر ایفرٹ کرنی آپ کو, مجھے سب کو پتا انہوں نے بولا کیا تھا, وہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں. لٹرلی پیچھے ہو گئے تھے کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے آپس میں. مگر چلیں لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوتی نا, جو آپ بائسنس میں نا, جب ایک بندے کو ہیرو مانتے ہیں تو اس کو کریٹیکل ریویو نہیں دیتے. اس کو سائیکالوجی میں ہیلو افیکٹ بولتے ہیں. اس کی وہ والی غلطی جو بلیٹنٹ بلیک اینڈ وائٹ غلطی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی. یہ ہم بائسنس اسی کو کہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے والد صاحب خود عدیم ہاشمی صاحب بھی اگر کوئی بات غلط کر رہے ہو نا, اگر اللہ تعالیٰ کے فلسفے سے ٹکرا رہی ہو, تو میرا مسلمان آئیڈینٹی کا کام ہے کہ ابا جی دس از رانگ, I will have to protest. If you do not stop it, I will have to leave. یہ میں اپنے نبی کی سیرت سے بتا رہا ہوں آپ کو. اپنے خاندان کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے حق کے پیچھے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ کی طرف سے خود ہی پریزنٹ ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئیڈینٹی صرف اسلام کی رکھیں گے اور پالیٹکس صرف گلوبل کریں گے. یہ لوکل پاکستان مت کھیلیں. آپ مسلمان ہیں آپ. وہ گورے کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہیومن ہارمنی کے اندر جب تک آپ انٹری نہیں کریں گے ہارمونائز کرنے کے لیے, تب تک آپ لوکل سائیکالوجی, جب گلوبل فلسفی نہیں پکڑیں گے تو لوکل سائیکالوجی بھی نہیں پکڑ سکتے آپ. یہ وہی غلطی ہے جو میں پہلے والے سیکشن میں ابھی بول رہا تھا پچھلے 10 منٹ میں. یہ لوکل آپس میں لڑ پڑے ہوئے. This man should have done literally the same thing which he's saying right now, کہ حق اور باطل میں نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا. ایز اے مسلم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے بیسٹ فرینڈز کچھ, ایک خالی چائنا نہیں اور بھی ہیں, جنہوں نے مسلمانوں کو بے طریق ظلم کریں, مگر نو they did not break ties with them. یہ حق کا لفظ اسلام کا ہے, قرآن کا ہے. ایسے نہیں کیجولی کوئی بولے گا کہ یہ فیشن نہیں ہے آپ کا کہ رات کو ڈنر پہ آپ نے کسی بندے نے کہہ دیا کیوں نہ ریاست مدینہ کی بات کریں, صبح اٹھ کے آپ نے میرے عزیز ہم وطنوں میں ریاست مدینہ کی اسپیچ کر دی. ایسے نہیں ہوتا ہے. مدینہ ہمارا کی ورڈ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے مدینہ کا مطلب کیا ہے. جان جاتی ہے اس کے لیے. مدینہ کا لفظ لیتے وقت مکہ میں جان گردن اتار دی جاتی تھی لٹرلی. ابھی بھی وہی حالات ہیں. حق کا لفظ بولیں گے تو جان گردن اتار دی جائے گی. ابھی بھی وہی حالات ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے کتنا سینسٹیو لفظ ہے. ایسے کیجولی فیشن نہیں کرتے ہوتے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل رہیں. کہیں پہ بھی حق اور باطل کی لڑائی میں پاکستان انوالو نہیں ہے. بتاؤں 35 جگہ پہ لڑائی چل رہی ہے, محاورتن نہیں بتا رہا ہوں, لٹرلی پوری دنیا میں. کہاں پہ میں نے نیوٹرل نہیں رہے ہم دنیا میں؟ بتاؤں کہاں میں ظلم ہو رہا ہے. پاکستان نے کیوں نہیں انوالومنٹ شو کی؟ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل ہے ہم وہاں پہ. سر تو آپ ان کو کیوں نہیں اپروچ کرتے؟
آپ ان کو کیوں نہیں اپروچ کرتے؟ آپ لوگ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ لائک ساری یوتھ آپ کو بھی فالو کرتی ہے، ان کو بھی کرتی ہے، سیم مینڈیٹ ہے، تو آپ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ بیٹا پہلی بات تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں مین اسٹریم نہیں ہوں. اوکے، مین اسٹریم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہاؤس ہولڈ کی سائیکالوجی بنا رہے ہو. آئی ایم ناٹ دیٹ گائے رائٹ ناؤ. ایک بات. دوسری بات، جس چونچ میں جتنا پانی آتا ہے میں اتنا ہی بھر کے جاؤں گا نا. آگ تو برزخ کی ہی بجانی، اس کی بروج کی ہی بجانی ہے نا. آگ تو بروج کی ہی بجانی ہے، مگر اب میری چونچ اتنی بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے. جس دن اس لیول پہ یوتھ نے سوچنا شروع کر دیا تو ساحل ندیم کی ضرورت نہیں ہے، یوتھ خود پش کرے گا. یہ وہی میں انہی کے بچوں سے بات کر رہا ہوں نا جو ان کو بھی فالو کرتے ہیں کہ حق کی ڈیفینیشن اللہ سے لینی ہے، ایسے کیجولی نہیں بولنا. حق کوئی اور فیشنیبل لفظ بول دیں، کوئی بات نہیں. لوکل پالیٹکس میں بڑی چیزیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کرکٹ میں ہم بڑے کام کرتے ہیں. کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. کہہ لیں کس نے منع کیا آپ کو؟ گناہ تو نہیں ہے کرکٹ کھیلنا. اس میں جو چیز ٹرمینالوجی یوز بول رہے ہیں تو کریں آپ، مگر جب حق کا لفظ یوز کریں گے تو ہم گلوبل پالیٹیشین بن جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم پیدائشی گلوبل پالیٹیشین ہیں. کلمہ پڑھتے ہی سیاست میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں افریقہ کے قبیلوں کے اندر بھی جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی بچانا ہے ہم نے. وہ الگ بات، ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں اپنی زینب نہیں بچائی جاتی تو ہم فلسطین میں جا کے کیا کسی کی زینب بچائیں گے؟ مگر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو حق اور باطل میں کہہ سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، بچپن سے کہتا ہوں، میرا نبی بھی یہ کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں رہوں گا. تو ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارا جملہ استعمال کر کے ہمیں کیا سیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں آ جاؤ، پھر دوبارہ سے وہی کروں گا میں. So this is why I'm saying this man is I admire the fact that کسی نے تو کوئی ایفرٹ کی ہوئی ہے. کسی شک میں نہیں ہوں، مگر فلسفی میں کسی کتابیں نہیں ہوں گا. میں آپ کو پھر بتا دوں، جب آپ کسی کرکٹر کی تعریف کرتے ہیں نا، یا کسی ہاکی کے پلیئر کی، یا تو آپ اس سپورٹ کو ریکگنائز کرواتے ہیں اپنے بچوں میں. میں کسی پولیٹیشین کی اس لیے ریکگنیشن نہیں دیتا اور تعریف نہیں کرتا بلیٹنٹ کہ بچے سمجھیں گے ہاں پھر ٹھیک ہے ساحل صاحب آپ میرا بھی ذمہ آئے گا اس کی ڈیموکریسی کی طرف جانے کا. قیامت والے مجھ سے ہی پوچھو گے کہ تو نے بھی انفلوئنس کیا تھا. میں نے کہا ہر لفظ سائیکالوجی بناتا ہے. میں اس سائیکالوجی کو بہت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. اوکے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرا کام مسلم آئیڈینٹی کی کلیئرٹی اور موبلائزیشن آف دا مائنڈ ہے. انٹلیکچوئل وارفیئر کا حصہ بنانا ہے مسلمانوں کو. وہ پوری دنیا انٹلیکچوئل وارفیئر کی بندوقیں بنا کے گولیاں چلا رہی ہے اور ہم نہتے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گولی انویزیبل شاٹ لگ رہی ہے ہمیں. میں اس کی ویزیبلٹی دکھا رہا ہوں کہ یہ گولی ہے، یہ ایسے چلتی ہے، یہ بندوق یہاں پڑی ہے، یہاں پڑی ہے، چلاؤ جی. تو بڑی لڑائی میں آؤ. یہ کیا لوکل کھیل رہے سارے چھوٹی پیٹی قسم کی لڑائیاں. میں نے آپ نے کہا انویزیبل شیطان کے خلاف لڑائی کریں. نواز شریف کے خلاف لڑائی نہیں کریں، شیطان کے خلاف لڑائی کریں. وی آر رحمانی فورس، حزب اللہ ہیں ہم. پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ چور جتنے مرضی ہوں، سورس جہاں سے آتی ہے نا، جہاں سے ضرورت آتی ہے چوری کی، وہ شیطان کا وہ انفلوئنس ہمارے اوپر، ہماری کیمسٹری کو. پھر لڑائیاں بھی آپ کی فورسز بھی انویزیبل ہوں گی، پھر وہ والی نہیں ہوں گی جو نواز شریف کہتے ہیں انویزیبل. ہم سب کو پتا ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں ساری. ان لوگوں کے کرتوت بتا چکے ہیں کہ یہ کس فلسفے کے ہیں، یہ کن کے خدا کون ہیں، یہ کتنے سجدہ، سب کو پتا ہے ان سب کا. 10 منٹ دیں آپ کسی بھی بندے کو، ایک بچے کے سوال، 8ویں کلاس کے بچہ ان سے سوال کرے، 10 منٹ میں ان کا پورا فلسفہ، ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ظاہر ہو جائیں گے. اوکے، سو آئی ڈونٹ وانٹ put Imran Khan in that category, but I do put Imran Khan in the category کہ جہاں پہ آپ فیشنیبل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہمیں پتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل ہم ہیں. ایز گورنمنٹ آف پاکستان 70 سال سے ہم نیوٹرل ہی کھیلتے ہیں. اوکے، آپ نے بھی وہی کام کیے تھے اور آپ نے مجبوریاں بتائی تھیں ہمیں اپنے اس وقت مجبوریاں. آپ ادھر جا کے مجبور ہو جاتے ہیں. اس سے اوپر کون سی سیٹ ہے جس کے لیے آپ کو اگلا سٹیپ لینا ہے؟ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ڈیتھ ہونی چاہیے آپ کی. یہ یوتھ کو پتا ہے، اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہماری نیچرل ٹریننگ ہے کہ میں جب پیک آف دا پیک پہ جاؤں گا اس کے بعد نیچے نہیں آنا، اس کے بعد مر جانا چاہیے. دس شوڈ بی مائی ٹریجیکٹری ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. مگر نہیں، آپ لوگ اس کی مینٹیننس کے اندر سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کہیں کرسی نہ چل جائے، اس کے بعد امریکہ مجھے ایکسپٹ کر لے، یا پھر کسی اور جگہ کے اوپر مجھے بڑی کوئی پتہ نہیں کیا پوزیشن آپ کو چاہیے. ہمیں اس فلسفے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ بھئی اسلام کی ٹرمینالوجی کیجولی نہیں یوز کروں گا میں. اوکے، سو آئی ہوپ آپ سب نے پوری بات سننے کے بعد یہ موقع بنانا ہے کہ بھیا یہ بات اسلام کی کوئی اور بندہ کرے تو ٹیسٹ بھی اسلام کا ہی لے گا وہ. ٹھیک ہے، اسلام کی بات نہ کرے تو اس پہ اسلام کے ٹیسٹ نہ ڈالیں. جو اسلام کی بات کرے گا تو اس کو اسلام کے لیٹمس پیپر پہ ٹیسٹ کیا جائے گا. ہم مسلمانوں کو پتہ ہے اس بات کا.